अस्सलाम वालेकुम जी। आदत है कि जो पीछे चल रहा होता है ना उसके ऊपर ज़्यादा मैं बात करता हूँ, तो बात समझने की होती है। फॉलोवर थोड़ा है, सब्सक्रिप्शन बहुत कम है, इस वजह से ये बड़ा महदूद सा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना सब्सक्राइब करें, मैसेज करें और लाइक करें, और लोगों तक जो है ना ये इसको चैनल को जो है ना थोड़ा सा प्रमोट करें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। देखें, गोरा जो होता है ना वो 200 साल बाद की सोचता है, और हिंदू जो सा होता है वो भी इसी तरीके से सोचता है। जो जूइश है ना वो इससे भी ज़्यादा की सोचता है। और जो कौमें बनती हैं वो हादसाती तौर पर बनती हैं, या उनमें ये होता है कि कोई रमक पैदा होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाती हैं, बन जाती हैं। पाकिस्तान एक ऐसे मरहले में या एक ऐसे वाक़यात से गुजर रहा है, या तो ये बनेंगे और या बहुत बुरे तरीके से जो उनसे ना पिटेंगे। बार बार जो उनसे ना साजिशें होती हैं, और बड़ी साजिशें होती हैं। कोई ना कोई छोटा सा बंदा जो उनसे ना वो कार फरमा हो जाता है, और वो उस साजिश को जो उनसे ना, बंदे से मुराद ये है कि ग्रोह आप कह लें किसी ना किसी की क़यादत में होता है। बाज़ टाइम वो हिडन होती है क़यादत, बाज़ टाइम वो ओपनली होती है। तो वो एक अलहदा बहस है कि ये चक्कर क्या है। जैसे माफिया है, माफिया कभी भी नज़र नहीं आएगा, उसका हेड नहीं नज़र आएगा। ये बकवास होती है कि डायरेक्टर फलाना, लेकिन क्या वो वर्क कर रहे होते हैं? बिल्कुल कर रहे होते हैं। वो नज़र भी आते हैं, लेकिन अपने अमल से नज़र में आते हैं। तो इसी तरीके से जो पोशीदा कुव्वतें होती हैं वो भी ऐसी होती हैं। अब मैं बात करने लगा हूँ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है। देखिए, जब तकसीम किया जाता है ना तो ऐसे ही किया जाता है। यानी कि आप 1985 का दौर देखें कि मियाँ नवाज शरीफ की को वजारत आला की का मनसब मिलता है। वो पंजाब के अंदर मेहनत शुरू करते हैं। उस वक़्त में केपी, बलूचिस्तान और सिंध, इनके जो हालात थे थोड़ा सा फ़र्क था, ज़्यादा फ़र्क नहीं था, और एक जैसे ही थे। यानी कि पंजाब एक खुशहाल ख़ित्ता था, और वो उसकी खुशहाली की वजह ये थी कि यहाँ पे पानी की फरावानी है, मौसम अच्छा है, और क़यादत यहाँ पर भी मौजूद नहीं थी। लेकिन पहली दफ़ा क़यादत मिलती है। सिंध में जो सी थी वो सूरत हाल उसी तरीके से थी, पानी था, मौसम था, लेकिन क़यादत का फुकदान था, और जुल्म और जबर का एक जो था ना सिलसिला था, और लोगों का इस्तेहसाल किया जाता था, जो स्टिल जारी है। बलूचिस्तान के अंदर अगर उस वक़्त में देखें तो यानी कि संगलाख पहाड़ हैं, मदनियात से भरा हुआ वो खत्ता है, लेकिन वहाँ पर जो क़यादत का है वो फुकदान है। और जो लोग हैं वो या तो रिवायती तौर पे वो आप कह लें कि कौमियत पसंद हैं, और इस तरह के मसाइल हैं वहाँ पे। अगर वहाँ पे भी क़यादत मिले तो वो बहुत जो इंसान ना अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। एक तो होती है ना मुल्की सतह पर, यानी कि क़यादत, एक होती है इलाकाई सियासत में, इलाकाई क़यादत में उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे कि पंजाब में मियाँ नवाज शरीफ की सूरत में आ गए, जब वो फेडरल में गए तो उन्होंने ऐसा ही काम किया। इसी तरीके से अगर हम देखें तो केपी के अंदर आ जाता है, और केपी के अंदर भी यही सूरत हाल है कि मौक़े बेशुमार हैं, मदनियात हैं, पानी बेशुमार है, लेकिन वहाँ पर क़यादत का बदतरीन फुकदान है। लोगों के ऊपर जो है ना इस तरीके के मज़ालिम ढाए जाते हैं। वहाँ पे तालीम का मसला है, वहाँ पे सहूलियात नहीं दी जाती, वहाँ पे बेरोज़गारी जो है ना बहुत ज़्यादा है, और क्राइम को प्रोटेक्शन दी जाती है। लोगों का इस्तेहसाल इस तरह से किया जाता है कि लोग जो है ना अपनी रोज़ी रोटी के लिए वो फिर दूर दराज इलाकों का रुख करते हैं। दूर दराज इलाके वो उनके अपने मुल्क के होते हैं, लेकिन वो अपनी मिट्टी नहीं छोड़ना चाहते, वो अपनी पहचान बनाए रखना चाहते हैं। इसी वजह से वो एक घर केपी के अंदर रखते हैं जो उनका आबाई घर होता है और फिर वो जो है ना लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा आगे पीछे जो है ना सफ़र करते हैं। ये मैंने मराकज़ इस तरह से गिनवाए, पूरे पूरे पंजाब के किसी आप शहर में चले जाएं वहाँ पे आपको जो है केपी के लोग मिलेंगे। बिलखसूस जो है ना जो पश्तून लैंग्वेज वाले हैं वो भी मिलेंगे, और हज़ारे के वो भी मिलेंगे। इसी तरीके से सिंध में चले जाएं, हर जगह पर मिलेंगे, लेकिन बड़े शहरों में ज़्यादा उनकी तादाद मिलेगी, रोज़गार के मौक़े ज़्यादा। तो ऐसा क्यों है? क्या केपी के अंदर नहीं है? केपी के अंदर बहुत ज़्यादा मौक़े, इतनी ज़्यादा कि वहाँ पर लेबर की शॉर्टेज हो जाए। इतनी ज़्यादा, यानी कि चारों सूबे जो है ना इस तरह से ये महसूस होता है कि वो इंतहाई खुशहाल है। पंजाब के अंदर अगर आप देखें तो पंजाब के अंदर ज़राअत आपको नज़र आती है, फिर इंडस्ट्री नज़र आती है, फिर आपको सिर्फ मरी एक ऐसा इलाका है जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है पंजाब का।
باقی پورا پنجاب جو نا وہ آپ کو لینڈ میں نظر آئے گا، بالکل زرخیز زمین نظر آئے گی، پانی کی فراوانی نظر آئے گی. اگر آپ کو کچھ حصہ نظر آئے گا جو بارانی ہوگا، لیکن وہ بھی ہزاروں جو نا مواقع ہیں کہ ان کو سیٹل کیا جا سکتا ہے. انڈسٹری کے لیے بہت بڑی جگہ نہیں چاہیے ہوتی، انڈسٹری کے لیے چھوٹا سا جو نا اسپاٹ وہ کام کر جاتا ہے. لیکن ترتیب کیا وہ بنی تو وہ میاں نواز شریف کے دور میں جو نا ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ایک ترتیب بنائی گئی، شہر بنائے گئے، انڈسٹریل زون بنائے گئے. اس کے بعد جو نا پھر اس میں خرابی پیدا کی گئی. اب اس وقت کیا ہو رہا ہے دیکھیں، علی امین گنڈا پور جیسا شخص جس کا جس کے اندر جو صلاحیت ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. یہاں اس کو پیسہ کمانا آتا ہے، بدماشی کرنا آتی ہے، اس کو معاملات بگاڑنے آتے ہیں، قبضے کرنے آتے ہیں، بد زبانی آتی ہے. اس شخص کو کے پی کے اوپر مسلط کیا گیا، اور کس ترتیب سے کیا گیا کہ وہ ایک فیجیٹیو یعنی کہ بھگوڑا، اس کو الیکشن جتایا گیا، اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا. اور 9 مئی کے واقعات میں نے اپنے علاوہ کوئی دوسرا نہیں دیکھا کہ 9 مئی کے واقعے سے بعد سے آج تک میرے ولاگز جتنے بھی ہیں آپ دیکھیں تو اس میں نے یہ کہا کہ 9 مئی ایک ڈرامہ یہ دونوں نے مل کے کیا ہے، صرف پی ٹی آئی کو آگے لگایا، اور اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ جو نا مظلوم بن کے اور ایک طرف کھڑی ہو گئی، باقی وہ گڈ ٹو سی یو. اور یہ جو نا سب کو فیسلیٹیٹ کیا گیا ہے. جو غریب کے وال تھے ان کو، غریب کے جو بچے تھے وہ رگڑ دیے گئے، اور ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے، لیکن وہ نئی فصل آ جائے گی. بے حسی کا عالم دونوں طرف سے ہے. اور میرے تمام ولاگز جو ان سے نا موجود ہیں، آپ پیچھے کریں جائیں دیکھیں، ایگزیکٹلی یہی باتیں کر رہا ہوں. تو افسوس ہوتا ہے اس بات پہ کہ اس وقت میں کتنی ترتیب کے ساتھ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کے اندر نفرت پیدا کر رہی ہے. پی ایم ایل این کو جو کہ 120 سیٹوں پہ فیورٹ تھی، اس کو کس طریقے سے زک پہنچائے گی. وہ شخص میاں محمد نواز شریف جس کے پاس پورا معاشی پلان ہے، اس کو اس کے بھائی کے ہاتھوں جو نا کس جگہ پہ کھڑا کر دیا گیا. پنجاب میں جو نا مریم نواز شریف آ گئی، کیونکہ پلان بھی موجود تھا کہ اگر ایسی کمزوری ہوئی تو یہ صورتحال بن جائے گی تو ہم یہ کر لیں گے، ادروائز یہ کر لیں گے. سی تھا، ڈی تھا. میاں صاحب سائڈ پہ ہو گئے. اب اللہ خیر صلاح زرداری صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے مل کے ایک ہی ٹارگٹ، ایک ہی کام پر عمل کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو اقتدار سے دور رکھنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذاتی لالچوں میں پاکستان کی واٹ لگانی ہے. ان دونوں بھائیوں نے، زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب نے. میں اس سے زیادہ کھل کے کبھی بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن میری آج سے 2 سال 3 سال پہلے کی بھی بات دیکھیں تو میں یہ جانتا ہوں ان کی فائلیں جو سی ہیں یہ کس طریقے سے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، کس مقصد کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اسپیڈ ہونا، ایمانداری ہونا یا پیسہ نہ کمانا یہ کوئی کمال نہیں ہوتا، لیکن کسی کا حق مار کے اور اپنا حق جتا لینا اور 2 نمبریوں سے جو انسان یہ اپنے کمالات دکھانا، تو اس کے اندر بیڑا گرک ہی ہوتا ہے. اس کے اندر شہباز شریف صاحب کو قصوروار نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. ان کو فیسلیٹیٹ کرنے والے جو اس ملک کے اندر ہمیشہ سے اپنا اقتدار رکھنے کے لیے وہ اس حوث کے اندر رہتے ہیں کہ ہم نے گھر میں گھس کے جو نا مارنا ہے، تو وہ مارتے رہیں. تو ابھی تو حالات جو نا وہ کسی اور طرف جا رہے ہیں. بہرحال اگلی بات کرتے ہیں. بلوچستان میں وہی صورتحال جو پہلے سے تھی وہی چلتی رہے گی. سندھ کے اندر جس طریقے سے لوگوں کا استحصال، قتل اور معاشی قتل اور ان کا بیڑا گرک پیپلز پارٹی کرتی آئی ہے، وہی کرتی رہے گی. پنجاب کے اندر پھر ایک خوشحالی کا ہم دورہ دیکھیں گے جس حد تک ہو سکا. اگر فنڈز نہ دیے گئے پنجاب کے تو رفڑ پڑ جانا ہے. نہ مریم نے زیادہ وہ کمپرومائز کرنا ہے، نہ کسی اور نے کرنا. شہباز شریف صاحب نے اگر یہ چاہا کہ میں اپنی بھتیجی کو دبا لوں گا، بھائی کو دبا لوں گا، چلو میں اپنے اقتدار کے لیے پنجاب کے مفادات کے اوپر سودا کروں، تو وہ نہیں ہوگا، رفڑ بن جائے گا. بے شک وہ گھر جو نا عزت اور احترام کا رشتہ ٹوٹے تو وہ نظر آتا ہے. لیکن اگر مریم نواز نے کمپرومائز کیا اپنے اقتدار کے لیے تو پھر ایڈوانس میں لے لیں لعنت. لیکن مجھے لگ نہیں رہا ایسا ہوگا. تو اب آگے جو نا جو کے پی میں مزید بیڑا گرک ہونے والا ہے. آپ دیکھیں کہ کرائم کس طریقے سے، کرمنلز اب دھندناتے پھریں گے. اور علی میں گنڈا پور کو جس طرح سے لایا گیا، عمران خان کو جس طریقے سے فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، یعنی کہ ایک شہزادوں کی طرح سے رکھا ہوا، اس کی ہر عیاشی، اس کا ہر مسالہ، یعنی کہ اس کی ہر دوائی اس کو مہیا ہے. راجہ رزاق صاحب بار بار پوچھتے تھے کہ اس کو ہے، تو میں نے کہا تھا کہ میں بالکل انفارمیشن بیسڈ بتا رہا ہوں کہ اس کو تمام
سہولیات اندر میسر ہیں، کوئی اس کا علاج ولوج نہیں ہوا، وہ اسی طریقے سے جو ہے نا لکیریں کھینچتا ہے، اور وہ کوئی اس کو مسئلہ نہیں ہے، اس کو بہت زبردست طریقے سے رکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دو دو بیرکیں توڑ کے اس کے لیے کیا شاہانہ جو ہے نا ایک وہ خدمات دی ہوئی ہیں، کس طریقے کے ٹی وی ہے، کس طریقے سے اس کے میسیجز، اور اس کو کس طریقے سے اس کے جہاں سے اس آپریٹ کیا جاتا ہے، یعنی کہ عرب کے ایک جگہ سے، خطے سے کس طریقے سے اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کھیلنا ہے، یہ ساری سہولیات میسر ہیں، اور کرنے والے اس لیے کیونکہ ان کا مال متا جو انسان ہے وہ اس کی ساری تحفظ ادھر سے حاصل ہے، تو بیڑا گرک نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف اب یہ نظر آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا ایک ایسا ہے کہ اگر اس پہ کھل کے بات ہوتی ہے تو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، اور اس سے گمراہی بھی پھیلائی جاتی ہے۔ بہرحال آپ اپنا فرض ادا کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اس میسج کو آگے تک پہنچائیں، اور میں اپنا کرتا رہوں گا، باقی اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی طوفان ہے یا میں کوئی طوفان ہوں، ہر شخص اپنی بات کر رہا ہے جو اپنی سوچ سمجھ کے مطابق ہے۔ میں نے آج تک جتنی باتیں کی ہیں نا، آپ تمام ولاگز کو پرانوں کو اٹھا کے دیکھیں، جب سے یہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے اس کے بعد سے لے کے، یعنی کہ 1 سپٹمبر 2021 سے لے کے ابھی تک میں نے جو بھی باتیں کی ہیں نا، ساری جو اللہ کا شکر ہے تقریباً 70-80%، 90% درست ثابت ہوئی ہیں۔ اور ابھی یہ جو 9 مئی کا واقعہ میں اکیلا ہی کہہ رہا ہوں، باقی سب بھی جو ہے نا کچھ دنوں میں یہی کہیں گے جو میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ میں پیچھے جو گفت و شنید ہوتی ہے، جو پیچھے جو جذباتی لوگ نہیں ہوتے، ان کی انفارمیشن میرے پاس آ جاتی ہے، جہاں پہ ڈسکشن ہوتی ہے میں وہاں پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہوں، بالکل ایسا جیسے ایک انوسنٹ بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا، بالکل ایسے۔ اور بات سمجھنے کی یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اسٹاک ایکسچینج کو ہینڈل کرتے ہیں، وہ روٹر پہ کام کرتے ہیں، وہ بلین ہیں، تو میں بھی وہاں پہ ہوتا ہوں، بالکل ایسے کہ جیسے کلاس میں 70 یا 80 بچہ ہوتا ہے یونیورسٹی کی، اور وہ بڑے بڑے لیکچر لے رہا ہوتا ہے، کبھی کم ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اگر 70 بچہ ہے تو اس میں سے، یا 70 اسٹوڈنٹ کے، بچہ نہیں، جو 70 اسٹوڈنٹ ہے تو اس میں سے آپ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے وہ اپنے ذاتی مفادات حاصل کرنے کے لیے، جائز ذاتی مفادات، کاروبار کے لیے وہ علم حاصل کر رہی ہوتی ہے، کچھ علم کو پھیلانے کے لیے جو استاد ہوتے ہیں وہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سسٹم کے اندر گھس کے ہم اس سسٹم کو بچانے کے لیے ہم اپنا فرض ادا کریں گے، وہ ایسے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یہ اللہ نے پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہمیں مزاج نظر آتا ہے میاں نواز شریف کا، مریم کا، ہمیں شہباز شریف صاحب کا، پھر ہمیں باقی دو اور لوگوں کا نظر آتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ بہتری کا معاملہ ہو، لیکن حالات جو ہیں نا وہ لگ نہیں رہے، کیونکہ ایک بہت بڑی سازش جس کو ناکام بنا دیا گیا، وہ مجھے سر اٹھاتی ہوئی دوبارہ نظر آ رہی ہے۔ میں ڈیٹس بھی بتا سکتا ہوں، وقت بتا سکتا ہوں، اور یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ کیسے اس کو ناکام بنایا گیا، لیکن ابھی وقت نہیں آیا۔ اللہ کرے کہ بہتری کا معاملہ ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔